بلندتر صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند صلوات۔ امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے سب مل کے بلندترین صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الملک الحق المبین، ابتعثه بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی، اسرته خیر اسرہ وشجرته خیر شجرہ، اغصانها معتدلة وزمانها متهدلة، مولده بمکہ وہجرته بالطائبہ، علا بها ذکره فامتد منها صوته، ارسله بحجة کافیہ ومعزة شافیہ ودعوة متلافیہ، اظہر به الشرائع المجهولہ وقمع به البدع المدخولہ وبین به الاحکام المفصولہ، فمن يبتغي غیر الاسلام دینا تتحقق شربته وتنفصل غربته وتعزل كبوته ويكون نأبه بالحزن الطويل والعذاب الوبيل، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، ارباب عقل و دانش، صاحبان فہم و فکر، میں نے اس مقدس و مطہر ذکر و بیان کے لیے سورہ مبارک مریم کی ایک آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا۔ ماشاءاللہ آپ سب اہل علم ہیں، اہل نظر ہیں، اہل سخن ہیں، اہل ادب ہیں۔ قرآن میں پڑھوں گا، توجہ ہم کریں گے۔ آیت میں پڑھوں گا، فیصلے آپ کریں گے۔ فرمان الہی ہے، کلام الہی ہے، بھیجنے والا اللہ ہے، لانے والے جبریل ہیں، بتانے والے محمد ہیں اور بچانے والے آل محمد ہیں۔ لسان قدرت لباس اعجاز میں فرما رہی ہے کہ ان کلو سورہ مریم، ان کلو من فی السماوات والارض، کہانی نہیں قرآن، ڈائجسٹ نہیں قرآن، اخبار نہیں قرآن، ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اللہ کہتا ہے آکاش میں جو کچھ بھی ہے اور دھرتی میں جو کچھ بھی ہے، الا آتی الرحمن عبدا، وہ میرا عابد ہے، میری عبادت کر رہا ہے۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ میری عبادت کر رہا ہے۔ کمال ہو گیا، جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ میرا عابد ہے، میری بندگی کر رہا ہے، میری عبادت کر رہا ہے۔ یعنی فضاؤں میں، گھٹاؤں میں، خلاؤں میں، ہواؤں میں جو کچھ بھی ہے وہ میرا عابد ہے۔ سورج عابد ہے، چاند عابد ہے، ستارے عابد ہیں، سیارے عابد ہیں، کہکشاں عابد ہے، آسمان عابد ہے، زمین عابد ہے، بیل بوٹے عابد ہیں، مٹی عابد ہے، دریا عابد ہے، سمندر عابد ہے۔ اور اب اللہ کہتا ہے سورہ زخرف میں، قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، میرے محمد کہہ دے کہ اگر خدا کے کوئی بیٹا ہوتا تو عیسیٰ نہ ہوتا، میں محمد ہوتا۔ کیوں؟ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اس لیے کہ سارے عابد ہیں، ان کا پہلا میں محمد ہوں۔
قرآن. موڈ خراب تو نہیں ہوا؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں نے زندگی کو پیدا کیا، موت کو زندگی مخلوق، موت مخلوق، اور اول ما خلق اللہ نوری، جو بھی مخلوق ہے اس سے اول میں محمد ہوں. زندگی سے پہلے ہے محمد، موت سے پہلے ہے مرے وہ جو موت کے بعد ہو، مرے وہ جو موت کے بعد ہو. موڈ خراب تو نہیں ہوا؟ موڈ خراب نہیں ہے تو میں ایک آیت اور پڑھ دوں. سورہ نساء 14 سورہ فنیشنگ آیت ہے. خراب تو نہیں ہے موڈ، گھبرا تو نہیں رہے، ہاتھ کھلے رکھنا اور سر اٹھائے رکھنا. اللہ کہتا ہے بھئی کیا بات ہو گیا؟ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اللہ کہتا ہے سنو انسانو، ہم نے تمہارے پاس محمد کو دلیل بنا کر بھیجا. ہم نے تمہارے پاس محمد کو دلیل بنا کر بھیجا. محمد کیا ہے؟ برہان، دلیل. کمال ہو گیا، میں اللہ دعویٰ ہوں، میرا محمد دلیل ہے. میں اللہ دعویٰ ہوں، میرا محمد. میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ میرے جو نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذہن و دل و دماغ میں قرآن بس جائے. اللہ کہہ رہا میں اللہ دعویٰ ہوں، میرا محمد دلیل ہے. اللہ دعویٰ ہے، محمد دلیل ہے. اللہ ہے دعویٰ، محمد ہے دلیل. محمد ہے دلیل، اللہ ہے دعویٰ. اللہ ہے دعویٰ، محمد ہے دلیل. اب گانے کوٹ والوں سے پوچھو جا کے اسلام آباد کے وکیلوں سے کہ دعویٰ اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک دلیل زندہ رہے. زندہ رہتا ہے جب تک دلیل زندہ رہے. اللہ ہے دعویٰ، محمد ہے دلیل. بھئی کمال ہو گیا، دعویٰ ٹکا ہوا ہے دلیل پر. اگر دلیل مر گئی دعویٰ ختم ہو جائے گا. محمد دلیل ہے، محمد مر گئے توحید ختم ہو جائے گی. میں نے بڑی بات کی. اچھا ٹھہر جاؤ بڑے پڑھے لکھے لوگوں، مجھے نہیں پتا کھیوڑا کے مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ حضور زندہ ہے مر گئے. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، مومنوں کی بات نہیں کر رہا. پتہ نہیں پیچھے والوں کا موڈ خراب ہے. بھئی اگر ہاتھ نہیں کھل پا رہے سری ہلا دیا کرو قرآن پر. مجھے نہیں پتا کہ کھیوڑا کے مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ حضور مر گئے یا زندہ ہے. لیکن میں جہاں گیا وہاں یہی بات ہے کہ حضور تو مر گئے. 14 صدیاں پہلے آیا تھا، قرآن لے کے چلا گیا. اب حضور زندہ نہیں ہے، حضور تو مر گئے. کمال ہو گیا، حضور مر گئے اور تو زندہ ہے. حضور مر گئے اور تو زندہ ہے. مجھے نہیں پتا کہ کھیوڑا کے مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، مجھے نہیں پتا. میں کراچی سے آیا کھیوڑا اپنے دوست کے گھر ملنے کے لیے گیا. ہر ایک کے دوست ہوتے ہیں، تمہارے بھی ہوں گے، چکوان کے دوست ہوں گے، پنڈی کے دوست ہوں گے، لاہور کے دوست ہوں گے. میں اپنے دوست کے گھر کراچی سے آیا کھیوڑا اور اپنے دوست کے گھر ملنے کے لیے گیا. جیسے ہی میں اپنے دوست کے گھر پہنچا میں نے دیکھا کہ میرے دوست پہ سفید چادر پڑی ہوئی ہے اور چاروں طرف اس کے لوگ کھڑے ہیں. میں نے اپنے دوست کو کہا السلام علیکم. لوگوں نے کہا کہ چوری تو میرا دوست مر گیا. پھر میں نے اپنے دوست کو کہا سفید چادر والے السلام علیکم. لوگوں نے کہا کہ چوری تمہارا دوست مر گیا. پھر میں نے چادر والے کو کہا السلام علیکم. لوگوں نے کہا کہ چوری پاگل ہو گئے ہو، دیوانے ہو گئے ہو. ارے یہ مرے ہوئے کو سلام کر رہے ہو تو مجھے معاف کرنا. اگر محمد مر گیا تو یہ نماز میں اسے سلام کیوں کر رہے ہو؟ موڈ خراب ہو گیا. موڈ خراب نہ کرنا، ہاتھ نہ باندھنا. ہاتھ باندھنے کا ٹائم نہیں آیا اور یہ تو موسم ہی ہاتھ کھولنے کا ہے. ہاتھ باندھنے والے تو ہونے ہی تو. اچھا بیٹھا لو پڑھے پڑھ لکھے لو. نماز میں کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم. بچوں سے پوچھ رہا ہوں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز تو پڑھتے ہو نا؟ نماز تو سب پڑھتے ہیں، سارے مسلمان پڑھتے ہیں. السلام علیکم ایھا النبی
آپ پر سلام ہو، اے نبی آپ پر سلام ہو، کھیوڑا سے بیٹھ کے کہہ رہے ہو اے نبی آپ پر سلام ہو، چکوال سے بیٹھ کے کہہ رہے ہو اے نبی آپ پر سلام ہو، پنڈی سے بیٹھ کے کہہ رہے ہو اے نبی آپ پر سلام ہو، لاہور سے بیٹھ کے کہہ رہے ہو اے نبی آپ پر سلام ہو، نبی ہے مدینے میں، نبی ہے مدینے میں، اور یہاں سے بیٹھ کے کہہ رہے ہو اے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی آپ پر سلام ہو، تو کمال کے مسلمان ہو، زبان پہ نبی حاضر ہے، دل میں نبی غائب ہے، زبان پہ نبی حاضر ہے، زبان سے کہہ رہے ہو اے نبی آپ پر سلام ہو، اور دل میں تمہارے نبی غائب ہے۔ بھئی کمال ہو کیا؟ جلدی سے مجھے بتاؤ، کیا ہوا کہ پڑھے لکھے لوگوں جلدی بتانا، نماز ختم کہاں کرتے ہو؟ نماز ختم کہاں کرتے ہو؟ کہاں کرتے ہو نماز ختم؟ آخری جملے کیا ہے؟ سلام ہے نا، سلام آخری جملے، التحیات مسلمان کہتے ہیں تشہد کا تحیات، ہم شیعہ کہتے ہیں تشہد، چیز دیکھی ہے تشہد کے بعد سلام ہے، یہ آخری جملے ہیں، اس پہ نماز کو ختم کرتے ہیں، تو بھئی کمال ہو گیا، مسلمان جب نماز ختم کرتا ہے تو نبی کو سلام کرتا ہے کہ اے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ مسلمان جب نماز ختم کرے گا تو کہے گا اے نبی آپ پر سلام ہو، اور یہ مسلمان اپنی کتابوں میں دیکھ کر بھول گیا کہ جب میرا محمد صبح کی نماز پڑھانے کے لیے نکلتا تو پہلے سیدہ کے دروازے پر آتا اور کہتا السلام علیکم یا اہل بیت، اہل بیتوں پر سلام ہو، پھر جا کے نبی مسجد میں نماز پڑھاتا، نبی نے سلام پہلے کیا، نماز بعد میں پڑھائی، تو میرے جملے کو یاد رکھنا کہ تیری نماز ختم نہیں ہوتی جب تک نبی کو سلام نہ کرے، اور نبی کی نماز شروع نہیں ہوتی جب تک فاتحہ دو۔ محمد ہے مصطفیٰ، بات یہ ہے بڑے پڑھنے لکھے لوگ بڑے، ابھی دنیا والوں کی سمجھ میں رسول نہیں آیا، تو جب رسول سمجھ میں نہ آئے تو بطول کیسے سمجھ میں آئے؟ میرے ساتھ رہنا، گھبرانا نہیں، ہاتھ نہ باندھ لینا، ہاتھ تو نہیں باندھو، میں پھر پڑھ رہا ہوں آیتیں، میں پھر آیتیں پڑھ رہا ہوں، باتیں کرنے نہیں آیا، باتیں کرنے نہیں آیا تو میں آیتیں سنانے آیا ہوں۔ کیا میں کہتا ہوں محمد ہے دلیل، اللہ ہے دعویٰ، توریت موسیٰ پہ، زبور ہے داؤد پہ، انجیل عیسیٰ پہ، موسیٰ اور ہے توریت اور ہے، عیسیٰ اور ہے انجیل اور ہے، داؤد اور ہے زبور اور ہے، پوری کائنات میں اکیلا ہے، جیسا قرآن ویسا محمد، مالک بتا دے کہ کھیوڑا کے مومن بیٹھے ہوئے ہیں، بتا دے کہ تیرا قرآن کیسا ہے، کہا پڑھ سورہ انعام، اب آیتیں شروع ہو رہی ہیں، وَلَا نَبِّ وَلَا يَعْبِسِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہم نے کائنات کا سارا علم قرآن میں رکھ دیا، سارا علم قرآن میں، جیسا قرآن ویسا محمد، اب محمد کیسا ہے، کہا پڑھو آیت، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے محمد کائنات میں جو کچھ تھا وہ ہم نے تیرے اندر سمیٹ دیا۔ دو آیتیں ہو گئی، جیسا قرآن ویسا محمد، جیسا محمد ویسا قرآن، موڈ تو نہیں خراب ہوا۔ اب میں اللہ سے پوچھ رہا ہوں مالک یہ کھیوڑا کے مومن مجھے گھر گھر کے دیکھ رہے ہیں، کیا محمد کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہو؟ اب ٹرننگ پوائنٹ آ گیا، ٹرننگ پوائنٹ آ گیا، ہاتھ کھول لینا، مالک مالک گاڈ پرمیشور اللہ خدا پالنہار، کیا محمد کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہو؟ کہاں دیکھ دوہری آیت پر سورہ ناطق و سورہ آخریات، قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، میرے محمد طریقہ
پوری کتاب کا علم ہے. مالک یہ ہے کون؟ یہ من ہے کون جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ کہا پڑھا آیت سورہ کی عالم الغیب فلا یظہر الغیب احد الا من ارتضی من رسول. اللہ کہتا ہے میں اپنا علم غیب کسی کو نہیں دیتا الا من ارتضی من رسول, مگر جسے میرا رسول مرتضی بنا ہے, جسے میرا محمد مرتضی بنا دے. من ارتضی, جس من کا محمد مرتضی بنا ہے میں اسے اپنا علم غیب دے دیتا ہوں. مالک یہ ہے کون؟ کیا پڑھا آیت سورہ مریم لا یملک الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. اللہ کہتا ہے قیامت میں کوئی نہیں بخشوائے گا الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. بس ایک من ہے جس نے تیری بخشش کا وعدہ ہم سے پہلے ہی لے لیا. مالک ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا. کیا پڑھ سورہ طٰہٰ وخشعت الاصوات للرحمن یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا. رحمان کی پیشی ہے قیامت میں کہ سب کی بولتی بند ہوگی, سب کی زبانیں کام رہی ہوگی تو وہ من بولے گا جو اللہ کی زبان ہے. مالک ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا. کیا پڑھ سورہ رحمان کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. زمین پہ سارے فنا ہو جائیں گے بس وہ من باقی رہے گا جو اللہ کا چہرہ ہے. مالک ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا. کیا پڑھ سورہ حدید ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب. ایک من ہے جو پردے میں چھپ کر اللہ کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. مالک ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا. کیا پڑھ سورہ بقر ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. ایک من ہے جو بستر میں لیٹ کے اللہ کی مرضی خرید رہا ہے. مالک کھیونا کے مومنوں کو یہ تیرے قرآن کا من سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا ہم یہ چوری دور ہٹیا میرے محمد کھیونا کے مومنوں کو کھلے میدان میں لاؤ اور من سمجھا دو. من کو تو اللہ کی خوب خراب ہو گیا, کمال ہو گیا. من ہے جو اللہ کی, من ہے جو اللہ کا. تم سے پوچھ رہا ہوں کون ہے؟ حضرت علی ہے. کمال ہو گیا. کون ہے؟ خدا محفوظ رکھیے. پوری کائنات میں اکیلا ہے. آنکھیں دیکھی ہیں اللہ, چہرہ دیکھا وجہ اللہ, زبان دیکھی, ہاتھ دیکھے, جدھر سے علی کو دیکھا عین اللہ, وجہ اللہ, ید اللہ, لسان اللہ. اتنا کچھ تو علی میں پہلے سے لگا ہوا ہے. ہم نے کہ ولی اللہ کہہ دیا تو موت آ گئی. موڈ خراب تو نہیں ہوا, موڈ خراب تو نہیں ہے. اگر موڈ خراب نہیں ہے تو میرے ساتھ رہنا. بڑے پڑھے لکھے لوگ بڑے کام کے جملے نہیں, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ میرے ساتھ رہنا. آنکھیں ہیں اللہ, چہرہ اچھا. علی کی آنکھ علی کی نہیں, اس کی علی کا چہرہ اللہ کا, علی کی زبان, علی کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں. پھر کیسے ہو گیا؟ آنکھیں ہوتی ہیں نہیں, علی اللہ کی آنکھ. بھئی ہم نے بچپن میں پڑھا تھا کہ اللہ جسم و جسمانیت سے منزہ ہے. جسم نہیں ہوتا, اللہ کی جسم نہیں ہے. آنکھ ہوگی, آنکھ کا محتاج, محتاج اللہ نہیں ہوتا. ہاتھ ہوں گے, ہاتھ کا محتاج, محتاج اللہ نہیں ہوتا. زبان ہوگی اللہ کی, تو زبان کا محتاج اور محتاج اللہ نہیں ہوتا. اور میرا علی اللہ کی آنکھ بھی ہے, اللہ کی زبان بھی ہے, اللہ کا ہاتھ بھی ہے. تو یہ تم کیوں کہتے ہو علی اللہ کا ہاتھ, علی اللہ کی زبان, علی اللہ کی آنکھ؟ آپ بتلا رہا ہوں کیوں کہتے ہیں. میری آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے, میری آنکھ کھیوڑا کے مومنوں کو دیکھ رہی ہے. کیا میں نے اپنی آنکھ کو کہا کہ اے آنکھ کھیوڑا کے مومنوں کو دیکھ؟ میں نے کہا نہیں, میں نے ارادہ کیا. میری آنکھ دیکھنے لگی, میری زبان مجلس پڑھ رہی ہے. کیا میں نے اپنی زبان کو کہا اے زبان مجلس پڑھ رہی؟ میں نے ارادہ کیا
کریں پیچھے والے؟ بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے کام کے جملے. علی اللہ کے ارادے کا نام ہے. بھائی میرے ساتھ ہے نا بڑے بڑے رحمان کی پیشی میں جب سب کی بولتی بند ہوگی, سب کی زبانیں وخشعت الاصوات للرحمن, رحمان کی پیشی میں جب سب کی زبانیں بند ہوں گی تو اس وقت وہ من بولے گا جس کی زبان اللہ کی زبان ہوگی. جب موڈ خراب نہ ہو تو ایک آیت اور پڑھ دوں تو میں یہ تو پتا چل گیا کون مشوائے گا, پتا چل گیا کون مشوائے گا ہے. ایک کمال ہو گیا, من مشوائے گا, مشوائے گا من, کس کو مشوائے گا؟ پہلا سوال جواب مل گیا کہ من مشوائے گا. دوسرا سوال کہ کس کو مشوائے گا. میں پھر پڑھ رہا ہوں آیت, گھبرائے تو نہیں, گھبرائے تو نہیں, پڑھوں ایک آیت. من مشوائے گا, کس کو مشوائے گا؟ سورہ انبیاء. لا یشفعون, اللہ کہتا ہے کوئی بخشا نہیں جائے گا, کسی کی شفاعت نہیں ہوگی, الا لمن ارتضی, ہاں وہ بخشا جائے گا جس کے دین سے میں اللہ راضی ہوں گا. کوئی بخشا نہیں جائے گا, اللہ کہتا ہے کوئی بخشا نہیں جائے گا, ہاں الا لمن ارتضی, بس وہ بخشا جائے گا جس کے دین سے میں اللہ راضی ہوں گا. مالک تو کس کے دین سے راضی ہے؟ یہاں تو 73 دکانیں ہیں, بتا دے تو کس کے دین سے راضی ہے؟ کیا تو نے حدیث میں آیت نہیں پڑھی؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو ہاتھوں میں اٹھایا تو آیت شرفی ہوئی آئی کہ آج میں تیرے اسلام سے راضی ہو گیا, تیرے دین سے راضی ہو گیا. اور شفاعت اس کی ہوگی جس کے دین سے اللہ راضی ہوگا, تو فیصلہ ہو گیا. بخشا ہو جائے گا جس کے دین میں علی ولی اللہ ہوگا. بخشا ہو جائے گا جس کے دین میں علی ولی اللہ ہوگا. قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ سکس میں کمال ہو گیا. چھوٹے چھوٹے بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ. تم سے پوچھتے نہیں پوچھتے علی ولی اللہ تمہارا کلمہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ پوچھتے ہیں نا, کیا پوچھتے ہیں کہ تمہارا کلمہ علی ولی اللہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ تم ان سے پوچھا کرو کہ تم لکھا مان لیتا ہے. پیچھے والوں میں ان سے پوچھا کرو کہ تو لکھا مان لیتا ہے, اور اگر لکھا مان لیتا ہے تو کل جب میرا محمد قلم مانگ رہا تھا تجھے موت کیوں آ رہی تھی؟
سوا لاکھ کہاں الگ ہوگا؟ کلمہ تقویٰ پر. کلمہ توحید کے ساتھ ہے مسلمان، کلمہ توحید کے ساتھ ہے. کلمہ اسلام کا موڈ خراب ہو گیا، کھو نہ جانا. اگر کھو گئے تو ختم ہو گئے گا. وہ کلمہ ہو گئے. کلمہ تقویٰ یہ صرف مومنوں کے لیے ہے. کلمہ تقویٰ مومنوں کے لیے ہے. کلمہ تقویٰ مومن کے لیے ہے. علی ولی اللہ کہو گے مسلمان الگ مومن الگ. ختم ہوگی گا. قیامت میں من بخشوائے گا. کون بخشوائے گا؟ من. اگر موڈ خراب نہ ہو تو میں ایک آیت پڑھ دوں ایک آیت. حضرت مولانا بھی تشریف لے آئے ہیں. آپ یادت ہے آپ خدا محفوظ رکھیں. بھائی آپ ویڈیو بنائیں گے تو میں آیت کیسے پڑھوں گا؟ ایک ہاتھ سے ویڈیو اور دوسری ہاتھ سے مجلس سنیں گے. میرے دونوں ہاتھ کھلے ہونے چاہیے، اس لیے کہ میرے نبی نے ایک ہاتھ پہ نہیں اٹھایا تھا، علی کو دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا تھا. اب ایک آیت پڑھو، موڈ نہ خراب کرنا. بڑے لکھو. اب سورہ قاف کی آیت پڑھو. قیامت میں من بخشوائے گا. کون بخشوائے گا؟ من بخشوائے گا. اب میں آخری آیت پڑھ رہا ہوں، اس پر میں اس ختم کر رہا ہوں. سورہ قاف میں اللہ کہتا ہے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. ہاتھ کھول کے اور سر اٹھا کر آیت سنو. اس آیت کو اپنے عقیدوں میں بات کے لے جانا. اللہ کہتا ہے قیامت میں وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ. اللہ کہتا ہے قیامت کے دن میں ہر ایک کو اس کے حقانے والے کے ساتھ بلاؤں گا. حقانے والا آگے ہوتا ہے پیچھے ہوتا ہے؟ تیار کیا صاحب؟ آگے ہوتا ہے پیچھے ہے؟ شعبہ زیدن شاہ میں آگے یا پیچھے؟ چکوان میں آگے یا پیچھے؟ اندرون سندھ آگے یا پیچھے؟ حقانے والا پیچھے، جانور آگے. خراب ہو گیا. کھوڑا کہ مجھے نہیں پتا. کھوڑا میں آگے ہوتا ہے، حقانے والا پیچھے. بڑے رکھے لو. حقانے والا پیچھے ہوگا، جانور آگے ہوگا. اللہ کہتا ہے قیامت کے میدان میں حقانے والے نبی پیچھے ہوں گے، ان کی امت آگے ہوگی. حقانے والے نبی پیچھے ہوں گے، ان کی امت آگے ہوگی. اور میرا محمد کہتا ہے یا علی انت قائد الغر المہاجرین. علی قیامت کے دن تو آگے ہوگا، تیرے چاہنے والے تیرے پیچھے. پیچھے والے جو کھڑے ہاتھ باندھے ہوئے جو کھڑے ہاتھ نہ باندھنا. میرے نبی میں کمال ہو گیا. اللہ نے کہا قیامت کے دن سارے حقانے والے نبی پیچھے ہوں گے، ان کی امت آگے ہوگی. اور میرے محمد نے کہا بیٹھ جاؤ. میرے محمد نے کہا قیامت کے دن علی آگے ہوگا. علی حقانے والا نہیں، علی قائد ہے. قائد آگے ہوتا ہے. قیامت کے دن میرا مولا آگے ہوگا، چاہنے والے پیچھے ہوں گے. میں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا. اے جانے کائنات، اے روح کائنات، اے خلق اول، اے خلق اول، اے عقل اول، اے صاحب الاولاد، اے اللہ کے پیارے نبی. یہ اللہ نے الٹ کیوں کیا؟ قیامت کے میدان میں نبیوں کو پیچھے رکھا، امتوں کو آگے رکھا، علی کو آگے رکھا، چاہنے والوں کو پیچھے رکھا. کامیاب جوڑی. قیامت کے میدان میں اللہ کو نبیوں کی امت پر یقین نہیں ہے کہ کب نبی کو پیچھے سے چھوڑ کے بھاگ جائے، لیکن علی کے جانے والے پر اتنا یقین ہے یہ جنت چھوڑ دے گا، اپنے مولا کو نہیں چھوڑے گا. میں چکوال میں مکمل کر کے جاتا ہوں اس کو. زبان کے ساتھ دل بولا. کیا بولا؟ زبان کے ساتھ دل بولا. کیا
وہ بڑے کام کے جڑ لے بھئی کمال یہ انسان دنیا کا کوئی انسان اپنی ماں سے ہٹ کے اپنا شجرہ بیان نہیں کر سکتا میری ماں نے کہا یہ باپ ہے میں نے مان لیا تمہاری ماں نے کہا یہ باپ ہے مانیے ماں کے علاوہ کوئی ضمانت نہیں ہے دنیا کا کوئی جتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اپنی ماں سے ہٹ کے اپنا شجرہ بیان نہیں کر سکتا ماں عورت ہے عورت کی گواہی آدھی ہے کمال ہو گیا انسان کتنا گھٹیا ہے جاہل ماں کے کہنے پر ایک آدمی کو اپنا پیو مان لے گا میرے محمد کے کہنے پہ علی کو مولا نہیں مارے گا خراب ہو گیا ملک خراب نہ ہو تو میں ایک دو جملے اور کہہ دوں اجازت ہے گھبرائے تو نہیں بڑے لیکن کائنات میں اکیلا ہے نا آنکھیں دیکھی گم ہو گئے آنکھیں دیکھی عین اللہ چہرہ دیکھا زبان دیکھی ہاتھ دیکھے کمال ہو گیا سارا علی تو اللہ اٹھا کے لے گیا علی تو من خراب ہو گیا سارا علی اللہ اٹھا کے لے گیا آنکھیں علی کی نہیں اللہ کی زبان علی کی نہیں اللہ کی چہرہ علی کا نہیں اللہ کا ہاتھ علی کے نہیں اللہ کے تو یا رسول اللہ یہ آپ کا سارا علی اللہ اٹھا کے لے گیا اب آپ کیا کریں گے کام یا جاری خاموش لہموں کا لہمی یا علی جبوں کا نمی یا علی انوں کا نمی یا علی نفسوں کا نفسی یا علی روح کا روحی یا علی تیرا خون میرا خون علی کا گوشت میرا گوشت علی کی ہڈیاں میری ہڈیاں علی کی روح میری روح علی کا نفس میرا نفس آدھا علی خدا لے گیا آدھا علی نبی لے گیا علی سے دشمنی کرو گے آدھی لعنت خدا کے طرف سے پڑے گی آدھی نبی کے طرف سے میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا علی کا پہلا کام سجدہ حسین کا آخری کام سجدہ پورا اسلام پورا قرآن پوری شریعت پورا دین ٹکا ہوا ہے ان دو سجدوں میں باپ کا پہلا کام سجدہ بیٹی کا آخری کام سجدہ گردن جاتی ہے جائے نانا کا دین بچ جائے چادر جاتی ہے جائے نانا کا دین بچ جائے ایک لشکر یزید کا نامہ نگار ہے اس کا نام ہے حمید بن مسلم حمید مسلم ہوگا ذاکرین سے خطبہ سے علماء سے حمید بن مسلم لشکر یزید کا پرچہ نویس نامہ نگار ہے وہ کہتا ہے جملہ سنو وہ کہتا ہے انسا کل شے اللہ کی قسم میں کربلا کی ہر چیز بھول سکتا ہوں مگر زینب بنت علی کو نہیں بھول سکتا صدائیں بلند ہوگی تمہاری میں زحمت نہیں دوں گا تم نے سنو تمہاری صدائیں بلند ہو گئی ختم ہوگی میری بات وہ کہتا ہے کہ میں ہر چیز بھول سکتا ہوں اکبر کو بھول سکتا ہوں قاسم کو بھول سکتا ہوں عباس کو بھول سکتا ہوں خود حسین کو بھول سکتا ہوں مگر زینب بنت علی کو نہیں بھول سکتا میں نے دیکھا حمید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جب شام غریبہ میں خیموں میں کوہرام مچا آگ مچی اور خیموں میں آگ لگی تو میری آنکھوں نے دیکھا کہ کوئی بی بی ہے جو جلتے ہوئے خیموں سے باہر آئی اور اس کی کمر جھکی ہوئی ہے اب جو میری نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا پشت پر سجاد ہے اس بی بی کی کمر ایسے جھکی ہوئی تھی جیسے حسین کی کمر اکبر کا لاشا اٹھاتے ہوئے جھکی تھی پھر اندر گئی پھر باہر آئی
کے جسم کی چادر سرخ رنگ کی تھی، لال رنگ کی چادر اس بی بی نے اوڑھی ہوئی تھی۔ میں سوچنے لگا، حمید کہتا ہے میں سوچنے لگا کہ بنی ہاشم کی بیویاں سرخ چادر استعمال نہیں کرتی، یہ بیوی کون ہے جس نے شام غریبہ میں سرخ چادر پہنی ہوئی ہے؟ کسی نے میرے بیمار امام سے پوچھا کہ مولا شام غریبہ میں وہ بیوی کون تھی جس نے سرخ چادر اوڑھی ہوئی تھی؟ سجاد نے چیخ ماری، کا پوچھنے والے تم نے میرا کلیجہ کاٹ دیا، ارے وہ میری پھوپھی زینب تھی۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا بس اتنا بتلا دیں کہ شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیموں میں آپ کی پھوپھی نے لال چادر کیوں اوڑھی؟ سجاد رونے لگے، جملہ سنو گے، کہا میری پھوپھی کی چادر تو سفید تھی لیکن جب آگے بڑھ کے لاشیں میں گری ہے۔ جب بی بی گری ہے تو سفید چادر جوان خون سے رنگین ہو گئی۔ بس جو دو جملے سن لو۔ حمید کہتا ہے لشکر یزید کا پرچہ نویس کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ان جلتے ہوئے خیموں سے ایک 5 سال کی بچی برآمد ہوئی جس کے کانوں سے لہو ٹپک رہا تھا، کتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، وہ میدان میں دوڑتی جا رہی تھی اور پکارتی جا رہی تھی، چچا عباس میری مدد کو آؤ، چچا عباس میری مدد کو آؤ۔ حمید کہتا ہے میں اس بچی کے پیچھے دوڑا اس کے دامن کی آگ کو بجھانے کے لیے۔ بچی نے مجھے دیکھا اور گھبرا کے اور تیز دوڑنے لگی۔ اب جیسے جیسے بچی تیز دوڑتی جاتی اس کے دامن کی آگ اور تیز ہوتی جاتی، ایک مقام پہ آ کر بچی تھک کر زمین پر بیٹھ گئی۔ حمید کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے ہاتھ بڑھایا اس کے دامن کی آگ کو بجھانے کے لیے، بچی نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑے، کہا آنے والے وہیں رک جا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سید زادی ہوں۔ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سید زادی ہوں، میں علی مرتضیٰ کی پوتی ہوں، میں فاطمہ زہرا کی بیٹی ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ اب حمید کہتا ہے کہ بچی کو نیند آنے لگی، چلی اور پکارتی ہوئی چلی، بابا بابا مجھے نیند آ رہی ہے، بابا بابا مجھے اپنے سینے پہ سلا دو بابا۔ تمہیں یاد ہے نا ایک کٹے ہوئے سر کے لاشے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، بیٹی میری پاس آ جا۔ بچی باپ کے لاشے سے آئی۔ اب جو اس نے اپنے باپ کو دیکھا تو حسین کے سینے پر اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ بچی سینے پہ نہ سو سکی، باپ کے قدموں پہ سر رکھے سو گئی۔ آدھی رات کا سناٹا ہے، سکینہ باپ کے قدموں پہ سر رکھ کے سو رہی ہے۔ شیور آیا، اس نے گستاخی کی، میں وہ گستاخی نہیں بیان کر سکتا، میں نہ بیان کروں گا، اس نے گستاخی کی بچی کے ساتھ۔ بچی روتی ہوئی اٹھی، شیور مجھے تازیانے نہ مار، شیور مجھے تازیانے نہ مار، مجھے اپنے بابا کے پاس سونے دے۔ شیور نے ڈانٹ کے کہا جاؤ سکینہ اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ، تم رات میں اکیلے جنگلوں میں لاشے کے ساتھ نہیں سوتے۔ بچی رو کر کہنے لگی شیور میرا بابا بھی تو اکیلا سو رہا ہے، دیکھ میرا بابا بھی تو اکیلا سو رہا ہے۔ اس نے پھر ڈانٹ کے کہا جاؤ سکینہ اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ۔ بچی نے ہاتھ جوڑے، کہا شیور مجھے بس 3 کام کرنے دے، میں اپنے بزرگوں کے پاس چلی جاؤں گی۔ شیور نے پوچھا بتاؤ تمہیں وہ 3 کام کیا کرنے ہیں؟ بچی روتی ہوئی بولی شیور میرا پہلا کام یہ ہے کہ میرا بابا پیاسا مارا گیا، میں فرات کے کنارے پر جاؤں گی، اپنے چلو میں پانی لے کر آؤں گی، اپنے بابا کی کٹی ہوئی گردن میں ڈالوں گی۔
الحسین ربنا تقبل